یہ وہ زمانہ تھا جب بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، جب مسلمانوں کے مقدس شہر یروشلم میں اذان کی جگہ خاموشی تھی، جب ظلم، خون اور ناانصافی نے اس مقدس زمین کو گھیر رکھا تھا۔ لیکن اس تاریکی میں ایک ایسا مجاہد پیدا ہوا جس نے نہ صرف مسلمانوں کو متحد کیا بلکہ تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، وہ سپاہی جس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم دنیا اندرونی اختلافات اور بیرونی حملوں کا شکار تھی۔ یورپ سے آنے والی صلیبی فوجیں بیت المقدس پر قابض ہو چکی تھی۔ سن 1137 یا 1138 میں عراق کے شہر تقریت میں ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب۔ یہی بچہ آگے چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی بنا۔ اس کے والد کا نام تھا نجم الدین ایوب اور چچا کا نام اسد الدین شرکو۔ یہ ایک کرد خاندان تھا جو بہادری، وفاداری اور دین سے جڑا ہوا تھا۔ صلاح الدین کی پیدائش کے دن اس کے خاندان کو تقریت چھوڑنا پڑا۔ اس کے والد اور چچا ایک سیاسی مسئلے میں پھنس گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں شہر سے نکال دیا گیا۔ ایک عجیب اتفاق تھا، ایک بچہ پیدا ہوا اور اسی دن اس کا خاندان جلا وطن ہو گیا، گویا اس کی زندگی کی شروعات ہی جدوجہد سے ہوئی ہو۔ صلاح الدین کے خاندان نے شام کے شہر دمشق میں پناہ لی جو اس وقت اسلامی دنیا کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہاں ان کی سرپرستی نور الدین زنگی نے کی جو ایک عظیم حکمران، مجاہد اور انصاف پسند لیڈر تھا۔ یہی وہ شخصیت تھی جس نے صلاح الدین کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاح الدین بچپن ہی سے جنگجو تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بچپن میں وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا رہا، حدیث اور فقہ پڑھتا رہا، عربی ادب اور تاریخ میں دلچسپی لیتا تھا، گھڑ سواری اور جنگی تربیت بھی ساتھ ساتھ سیکھتا تھا۔ وہ ایک نرم دل، ذہین اور خاموش طبیعت کا نوجوان تھا۔ اسے جنگوں سے زیادہ علم میں دلچسپی تھی۔ نور الدین زنگی صرف ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک نظریہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان متحد ہو، بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے، انصاف قائم ہو۔ صلاح الدین اس کے دربار میں رہا۔ جب صلاح الدین جوان ہونے لگا تو اس کے چچا اسد الدین شرکو نے اسے اپنے ساتھ لے جانا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مصر میں سیاسی انتشار تھا، فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی، صلیبی طاقتیں موقع تلاش کر رہی تھی۔ شرکو کو مصر بھیجا گیا اور صلاح الدین بھی اس کے ساتھ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک طالب علم ایک لیڈر بننے لگا۔ مصر میں اس نے دیکھا سیاست کیسے کام کرتی ہے، جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، قیادت کیسے کی جاتی ہے۔ شروع میں وہ ڈرا ہوا اور خاموش رہتا تھا، لیکن حالات نے اسے بدل دیا، ذمہ داری نے اسے مضبوط بنا دیا۔ اب وہ وہی لڑکا نہیں رہا تھا، اس کے اندر علم بھی تھا، تجربہ بھی اور ایک مقصد بھی۔ وہ نور الدین زنگی کا وفادار سپاہی بن چکا تھا اور شرکو کا قابل اعتماد ساتھی بھی۔ دنیا بھی اسے نہیں جانتی تھی لیکن تاریخ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت کا مصر بظاہر ایک طاقتور ریاست تھا لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہاں حکومت تھی فاطمی خلافت کی، حکمران کمزور تھے، دربار میں سازشیں تھی، وزراء ایک دوسرے کے دشمن تھے، فوج میں اتحاد نہیں تھا اور سب سے بڑا خطرہ صلیبی طاقتیں قریب تھی۔ مصر ایک گرنے والی دیوار بن چکا تھا۔ اسد الدین شرکو کو حکم ملا نور الدین زنگی کی طرف سے، مصر کو بچاؤ ورنہ صلیبی قبضہ کر لیں گے۔ شرکو اپنی فوج کے ساتھ مصر روانہ ہوا اور اس کے ساتھ تھا ایک خاموش نوجوان صلاح الدین ایوبی۔ شروع میں صلاح الدین جنگ سے گھبراتا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سب کے لیے بنا ہے یا نہیں، لیکن حالات نے اسے آگ میں ڈال دیا۔ مصر میں داخل ہوتے ہی صلیبی فوجیں سامنے آ گئی، فاطمی دربار میں سازشیں شروع ہو گئی، کبھی اتحاد بنتا تو کبھی دھوکہ ملتا۔ یہاں صلاح الدین نے پہلی بار میدان جنگ دیکھا، وہ اب بدل رہا تھا، خاموش لڑکا اب سمجھدار ہو رہا تھا۔ سن 1169 میں اچانک اسد الدین شرکو کا انتقال ہو گیا، یہ ایک بڑا جھٹکا تھا۔ اب سوال یہ تھا مصر کا وزیر کون بنے گا؟ بڑے بڑے جرنیل موجود تھے، طاقتور لوگ موجود تھے، لیکن سب کی نظریں صلاح الدین پر جا کر رک گئی۔ یہاں ایک دلچسپ حقیقت ہے، صلاح الدین کو وزیر اس لیے بنایا گیا کیونکہ لوگ اسے کمزور سمجھتے تھے، درباری سوچتے تھے کہ وہ آسانی سے کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ نوجوان تھا، تجربہ کم تھا، انہیں لگا یہ صرف ایک کٹ پتلی ہوگا، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وزیر بنتے ہی صلاح الدین نے جلد بازی نہیں کی بلکہ آہستہ آہستہ اپنی وفادار فوج تیار کی، دربار میں اپنے لوگ بٹھائے، مخالفین کو خاموشی سے کمزور کیا، عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ وہ خاموشی سے اقتدار لے رہا تھا۔ مصر میں صدیوں سے قائم فاطمی خلافت اب آخری سانسیں لے رہی تھی اور سن 1171 میں فاطمی خلافت ختم کر دی گئی۔ اب مصر نور الدین زنگی کے تابع تھا لیکن حقیقت میں مکمل کنٹرول صلاح الدین کے ہاتھ میں تھا۔ سن 1174 میں مسلم دنیا کا ایک عظیم لیڈر نور الدین زنگی انتقال کر گیا۔ اب صورتحال یہ تھی
شام میں اقتدار کمزور ہو گیا، چھوٹے چھوٹے حکمران آپس میں لڑنے لگے، کوئی مضبوط لیڈر باقی نہیں رہا۔ مسلم دنیا ایک بار پھر ٹوٹ رہی تھی۔ صلاح الدین کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ مصر تک محدود رہتا یا پوری مسلم دنیا کو متحد کرتا۔ اس نے دوسرا راستہ چنا اور شام کی طرف بڑھا۔ صلاح الدین نے طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ حکمت، صبر اور اتحاد کے ذریعے دمشق حاصل کیا، حلب کے ساتھ مقابلہ کیا، آہستہ آہستہ پورا شام اپنے کنٹرول میں لیا۔ اب مصر اور شام اس کے پاس تھا، فوج مضبوط تھی، عوام اس کے ساتھ تھی، اور پھر صلاح الدین صرف صلاح الدین نہیں رہا بلکہ اس کے نام کے ساتھ ایک لفظ جڑ گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وقت آ چکا تھا، اب صرف اقتدار نہیں، ایک مقصد، ایک مشن باقی تھا۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کے دلوں میں بستا تھا وہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا، اور صلاح الدین جانتا تھا جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا یہ جدوجہد مکمل نہیں ہوگی۔ اس وقت بیت المقدس پر حکومت کر رہا تھا بالڈون چہارم۔ یہ ایک عجیب بادشاہ تھا، عمر تقریباً 16 سے 24 سال کے درمیان۔ اسے ایک عجیب سی بیماری تھی، اس کے جسم کا گوشت گل رہا تھا، چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا رہتا تھا، ہاتھ کمزور ہو چکے تھے، لیکن وہ ایک بہادر اور ذہین حکمران تھا۔ اس نے کئی بار صلاح الدین کو روکا بھی، لیکن اصل خطرہ بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک شخص تھا، رینالڈ آف شیٹلیون، جسے عام طور پر شیٹلیون کہا جاتا ہے۔ یہ شخص بے رحم، ظالم اور انتہائی نفرت انگیز تھا۔ اس نے وہ کام کیے جو جنگ کے اصولوں کے خلاف تھے۔ رینالڈ نے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹا، حاجیوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا، یہاں تک کہ اس نے مکہ اور مدینے پر حملے کی دھمکیاں بھی دی۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ مذہبی اشتعال تھا۔ روایات میں آتا ہے ایک قافلے میں صلاح الدین کے قریبی رشتہ دار، بعض روایات میں اس کی بہن بھی شامل تھی۔ شیٹلیون نے اس قافلے پر حملہ کیا، عورتوں کو قید کیا اور شدید ظلم کیے۔ یہ خبر جب صلاح الدین تک پہنچی تو اس نے قسم کھائی، میں شیٹلیون کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اب صورتحال واضح تھی، معاہدے توڑے جا چکے تھے، ظلم حد سے بڑھ چکا تھا، مسلمانوں کا صبر ختم ہو رہا تھا، اب جنگ ناگزیر تھی۔ سن 1187 میں حطین کے مقام پر صلاح الدین نے ایک زبردست حکمت عملی بنائی۔ یہ علاقہ واقع تھا تبریہ کے قریب، ایک خشک گرم میدان جہاں پانی نہ ہونے کے برابر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سیدھا حملہ نہیں کیا بلکہ دشمن کو پانی سے دور کر دیا، راستے بند کر دیے، گرمی میں پھنسا دیا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک ذہین اور زبردست چال تھی۔ اندازاً مسلمان فوج 30,000 سے 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، صلیبی فوج تقریباً 20,000 سے 30,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ لیکن فرق صرف تعداد کا نہیں تھا، فرق تھا حوصلے، ہمت اور قیادت کا۔ صلیبی فوج نے مارچ شروع کر دیا لیکن پانی ختم ہو رہا تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، مسلمان فوج چاروں طرف سے گھیر رہی تھی۔ پھر صلاح الدین نے حکم دیا، حملہ کرو۔ تیر آسمان کو چیر رہے تھے، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی، زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ صلیبی فوج تھک چکی تھی، پیاس نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ آخر کار صلیبی فوج ٹوٹ گئی، ہزاروں صلیبی مارے گئے، باقی قیدی بنا دیے گئے، اور سب سے اہم، بادشاہ گرفتار ہو گیا اور رینالڈ بھی پکڑا گیا۔ بادشاہ کو صلاح الدین کے خیمے میں لایا گیا، وہ پیاسا تھا، کمزور تھا۔ صلاح الدین نے بادشاہ کو پانی پیش کیا، بادشاہ نے پانی پیا، پھر اس نے وہی پانی شیٹلیون کو دینا چاہا، لیکن صلاح الدین نے فوراً کہا، میں نے یہ پانی اسے نہیں دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا، رینالڈ آف شیٹلیون، وہ شخص جس نے حاجیوں کو قتل کیا، معاہدے توڑے، ظلم کیا۔ صلاح الدین نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، اور پھر صلاح الدین نے خود اپنی تلوار اٹھائی اور رینالڈ کو قتل کر دیا۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ انصاف تھا، ایک وعدے کی تکمیل کا۔ دلچسپ بات یہ ہے صلاح الدین نے بادشاہ کو قتل نہیں کیا کیونکہ وہ جنگی اصولوں کا احترام کرتا تھا، اور بادشاہ نے وہ ظلم نہیں کیے تھے جو رینالڈ آف شیٹلیون نے کیے تھے۔ ایک طرف ایک ظالم مارا گیا، دوسری طرف ایک بادشاہ کو زندگی دی گئی، اور درمیان میں کھڑا تھا ایک ایسا سلطان جو صرف جنگجو نہیں بلکہ انصاف کا نشان تھا۔ اب راستہ صاف تھا، صلاح الدین نے اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کا رخ کیا۔ بیت المقدس کے اندر خوف، بھوک اور مایوسی پھیل چکی تھی، صلیبی جانتے تھے اب وہ نہیں بچ سکتے، لیکن یہاں صلاح الدین نے وہ کیا جو تاریخ میں کم ہی ہوتا ہے، اس نے قتل عام نہیں کیا بلکہ امن کا معاہدہ پیش کیا، لوگوں کو جان بچانے کا موقع دیا، فدیہ دے کر جانے کی اجازت دی۔ آخر کار سن 1187 میں بیت المقدس آخر کار فتح ہوا تو تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا، نہ تلوار
تلوار کی آواز تھی، نہ خون کی ندیاں بہی، بلکہ ایک فاتح شہر میں داخل ہوا سر جھکائے عاجزی کے ساتھ۔ یہ تھا صلاح الدین ایوبی، جس نے ثابت کیا کہ اصل طاقت فتح میں نہیں بلکہ معافی میں ہوتی ہے۔ آج بھی جب تاریخ کے اوراق پلٹے جاتے ہیں تو ایک نام روشن بن کر ابھرتا ہے، صلاح الدین ایوبی کا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی مزید تاریخی قصے سننے کے لیے سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی دنیا میں بھی ایسا لیڈر آ سکتا ہے۔